عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق، میں آپ کا تاریخ کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج جو ہم نے لیکچر کے اندر پڑھنا ہے وہ ہے مغلیہ دور میں صوبائی نظام حکومت۔ یہ پیج نمبر 63 سے سٹارٹ ہو کر پیج نمبر 66 پر ختم ہو رہا ہے۔ مرکزی نظام حکومت، مغلیہ سلطنت کے مرکزی نظام حکومت کی تفصیل درج ذیل بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، بادشاہ۔ مغلوں کے نظام حکومت میں بادشاہ کو مرکزی، بلکہ یہاں پر عزیز طلباء ہم نے کیا لکھنا ہے، صوبائی نہیں ہے بلکہ مرکزی نظام حکومت آئے گا۔ مرکزی نظام حکومت، صوبائی نہیں، مرکزی نظام حکومت۔ مرکزی نظام حکومت آج ہم نے یہ پڑھنا ہے، مرکزی نظام حکومت ہم نے پڑھنا ہے۔ نمبر 1، بادشاہ۔ مغلوں کے نظام حکومت میں بادشاہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ وہ اقتدار کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا، وہ لامحدود اختیارات کا مالک تھا، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ قانون کا درجہ رکھتے تھے۔ مغل حکمران بادشاہ کو عطیہ الہی، بادشاہت کو عطیہ الہی سمجھتے تھے۔ جمعہ کے خطبے میں بادشاہ کا نام پڑھا جاتا تھا اور سکوں پر اس کے نام کا نقش کیا جاتا تھا۔ یہ اس کے آزاد اور خود مختار ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ کے فرائض میں رعایا کی حفاظت، ملک میں قیام امن، دین کی حفاظت، عدل و انصاف، مظلوموں کی داد رسی، ملک کا دفاع اور امور سلطنت کی نگرانی وغیرہ شامل تھے۔ مختلف عہدیداروں کا تقرر اور تنزلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ نمبر 2، وکیل سلطنت۔ وکیل سلطنت کو بادشاہ کا نائب سمجھا جاتا تھا، اسے امور حکومت کے تمام اختیارات حاصل تھے۔ وہ ملک کے سیاہ سفید کا مالک ہوتا تھا، وہ مسلح افواج کا سپہ سالار اور وزیر اعظم بھی تھا، اس لیے اس کے اختیارات لامحدود تھے۔ ہمایوں کی بے وقت موت کے وقت اکبر ابھی بچہ ہی تھا، اس لیے بیرم خان کو وکیل سلطنت بنا کر تمام امور سلطنت اس کے سپرد کر دیے گئے۔ بیرم خان کے بعد مونم خان اور مرزا عزیز اور آصف جاہ بھی وکیل سلطنت کے منصب پر فائز رہے۔ نمبر 3، وزیر۔ وزیر کے لفظی معنی بوجھ اٹھانے والے کے ہیں۔ وہ چونکہ بادشاہ کی بہت سی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتا تھا، اس لیے اسے وزیر کہتے تھے۔ با اختیار وزیر حکومت کا تمام کام سنبھال لیتا تھا۔ مغلوں کے عہد میں ابوالفضل، آصف جاہ اور علامہ سعد اللہ اور اسد خان جیسے بڑے با اختیار قابل وزیر ہو کر گزرے ہیں۔ نمبر 4، دیوان۔ مغلوں کے مرکزی نظام حکومت میں دیوان کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ وزیر اعظم کے بعد اسی کا مقام تھا۔ وہ حکومت کی تمام آمدنی اخراجات کا حساب رکھتا تھا۔ موجودہ اصطلاح میں وہ وزیر خزانہ بلکہ اس سے زیادہ با اختیار ہوتا تھا۔ وہ بادشاہ کو مالی امور میں مشورے دیتا، نظام مالیہ کی اصلاح کرتا اور حکومت کی آمدنی کو یقینی بناتا، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی رقم خرچ نہیں ہو سکتی تھی۔ نمبر 5، میر بخشی۔ اکبر نے وکیل سلطنت کے اختیارات کم کرنے کی غرض سے میر بخشی کا عہدہ قائم کیا۔ وہ فوجی محکمے کا سربراہ تھا۔ وہ فوجیوں کی تنخواہوں ادا کرنا، فوج بھرتی کرنا، فوجیوں اور گھوڑوں کو بادشاہ کے سامنے معائنے کے لیے پیش کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ جو فوجی افسر صوبوں سے دارالحکومت آتے، انہیں بادشاہ کی خدمت پیش کرنا بھی اس کی ذمہ فرائض میں شامل تھا۔ صوبوں میں جو خبر نامے آتے، میر بخشی انہیں بادشاہ کے ملاحظہ کے لیے پیش کرتا۔ اسے بادشاہ کا قرب حاصل تھا۔ جب کبھی بادشاہ دورے پر نکلتا تو میر بخشی اس کا ہم رکاب ہوتا تھا۔ شاہی محل کی حفاظت کے لیے دستوں کی تعیناتی بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ تمام فوجی مہمات کا نگران ہوا کرتا تھا۔ میر سمان کا عہدہ انتظامی نوعیت کا تھا۔ سرکاری کارخانوں کی دیکھ بھال، مالی حساب کتاب رکھنا، گوداموں کی نگرانی وغیرہ اس کی ذمہ داری تھی۔ تحویلدار کی نگرانی میں خزانہ اور سٹورز ہوا کرتے تھے۔ میر سمان کے ماتحت دروغے مختلف شعبوں کے نگران تھے۔ وہ کاریگروں سے کام لیتے اور ان کے کام کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ نمبر 7، صدر الصدور۔ میر سمان کے بعد صدر الصدور کا درجہ تھا۔ ہر صوبے میں ایک صدر ہوتا تھا۔ تمام صوبائی مرکزی صدر الصدور کے ماتحت ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مذہبی امور کا وزیر تھا۔ وہ عالم فاضل ہونے کے علاوہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہوتا تھا۔ وہ علماء مشائخ کا نمائندہ اور نقیب تھا۔ وہ بادشاہ اور عوام کے درمیان رابطے کا کام دیتا۔ دینی مدارس کی نگرانی، علماء مشائخ طلباء کے وظائف کا تعین اس کی ذمہ داری تھی۔
اور وہ سدسو الحاد اور بے دینی کا امسداد کرتا تھا۔ وہ مدارس میں ایسے مضامین کی تدریس بند کرا سکتا تھا جن سے عقائد میں خلل پیدا ہوتا ہو۔ نمبر 8، قاضی القضات، عدلیہ کا سربراہ قاضی القضات کہلاتا تھا۔ صوبوں میں اس کے محتاط قاضی کام کرتے تھے۔ قاضی کے فرائض میں مقدمات کا فیصلہ کرنا، حلف نامے تیار کرنا، مرنے والے کی وصیت پر عمل کرنا وغیرہ اس کے فرائض میں شامل تھا۔ نمبر 9، محتسب، اسلامی معاشرے میں محتسب ایک ذمہ دار عہدیدار ہوتا تھا۔ قرآن کی روح سے احتساب فرض ہے، اس لیے مسلمان حکمرانوں نے ہر دور میں اپنی مملکتوں میں محتسب مقرر کیے۔ آگے ہے نمبر 10، میر آتش، مغلیہ فوج میں میر آتش توپ خانے کا نگران ہوتا تھا۔ توپوں کی نقل و حمل اور نئی توپیں ڈھالنے کا کام اس کی ذمہ داری اور قلعوں کے محاصروں میں توپوں کی گولہ باری کی خود نگرانی کرنا وغیرہ شامل تھا۔ نمبر 11، دیوان برید، دیوان برید کا کام سرکاری ڈاک لانا لے جانا، تمام شاہراہوں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ڈاک چوکیاں قائم کرنا جہاں تیز رفتار ہرکارے ہر وقت چاق و چوبند کھڑے رہتے تھے۔ وہ سرکاری ڈاک ایک چوک سے دوسری چوک تک پہنچاتے تھے۔ نمبر 12، دار الضرب یعنی ٹکسال، ملک کے طول و عرض میں اہم شہروں اور قصبوں میں ٹکسالیں قائم کی گئی جہاں سونے اور چاندی اور تانبے کے سکے ڈھالے جاتے تھے۔ ان ٹکسالوں کے نگران بڑے ایماندار افسر ہوتے تھے۔ سکوں کے ایک طرف کلمہ طیبہ اور خلفائے راشدین کے اسماء کرام نام منقوش ہوتے تھے اور دوسری جانب بادشاہ کا نام، تخت نشینی کا سال اور ٹکسال کا نام موجود ہوتا تھا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک ہمارا لانگ کوشچن ختم ہو گیا جو ہم نے پڑھا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ والسلام۔